کو احیا ہوا، لیکن احیا سے پہلے کے بھی چند واقعات کو بیان کروں تاکہ نوجوان واقف ہوں۔ عبدالواحد اویسی نے، فخر ملت نے مجلس کی قیادت کو یوں ہی نہیں لی۔ جب مجلس کی قیادت کو لینے کی خواہش کا اظہار کیا تو زندگی کے ہر شعبے حیات سے تعلق رکھنے والے کے در پر دستک دی گئی تھی، جا کر التجا کی گئی تھی۔ سرزمین دکن کے مایاراز طب کے میدان سے تعلق رکھنے والوں کے در و دروازے پر دستک دی گئی تھی اور بولا گیا تھا کہ مجلس کی صدارت کو لے لو۔ بڑے بڑے سرمایہ داروں کے دروازے پر دستک دی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ مجلس کی صدارت کو قبول کر لو۔ بڑے بڑے قابل لوگوں سے درخواست کی گئی، اس وقت کے جاگیرداروں سے، منصبداروں سے، انعامداروں سے، ڈاکٹروں سے، وکلاؤں سے، صنعتکاروں سے، ہر ایک سے درخواست کی گئی تھی کہ مجلس کی صدارت کو لے لو۔ کبھی یہ درخواست، یہ فریاد کہ مجلس کی صدارت کو لے لو، کبھی گولکنڈہ کی اس بلند فصیل سے ٹکرائی اور مایوس لوٹی، تو کبھی یہ درخواست و التجا کہ مجلس کی صدارت کو لے لو، کبھی چار مینار کے ان بلند میناروں سے ٹکرائی اور مایوس لوٹ گئی، تو کبھی یہ درخواست کہ مجلس کی صدارت کو قبول کر لو، ان مظلوم مسلمانوں کی قیادت کو قبول کر لو، یہ مصیبت زدہ مسلمانوں کی قیادت کو قبول کر لو، تو کبھی یہ درخواست دبی پورے کے دروازے سے ٹکرا کر مایوس لوٹی، تو ہر دروازے سے ٹکرائی اور مایوس لوٹی، اور آخری در پر پہنچی تو کس کے در پر آئی؟ محمد عبدالواحد اویسی ایڈوکیٹ کے پاس پہنچی، اور جب پہنچی تو کیا جملے تھے؟ مولوی صاحب ہر کسی سے درخواست کی، ہر کسی سے التجا کی، جنہوں نے مجلس کے نام پر اقتدار کے کرسیوں پر بیٹھ کر عزت کمائی، دولت کمائی، ان سے بھی درخواست کی، لیکن سب نے انکار کیا۔ اب آخری امید آپ ہے، بتائیے مول صاحب، کیا آپ مجلس کی اور اس مظلوم مسلمانوں کی قیادت کے کانٹوں بھرے تاج کو قبول کرنے تیار ہیں؟ اللہ فخر ملت محمد عبدالواحد اویسی کی خبر کو نور سے بھر دے کہ ایک سیکنڈ کا وقت نہیں لیا اور کہا ہاں میں مجلس اور یہ مظلوم مسلمانوں کی قیادت کے کانٹوں بھرا تاج قبول کرتا ہوں۔ اس وقت لوگوں نے حیرت کا اظہار کیا کہ فخر ملت نے 1 منٹ کا بھی وقت نہیں لیا۔ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں آپ کو، آج ہم اس ایک دارالسلام میں کھڑے ہیں، اس ایک دارالسلام کو جانتے ہیں، لیکن اس وقت سارے دکن میں، اس وقت کے ریاست حیدرآباد کے ضلع کے ہر ہیڈ کوارٹر میں دارالسلام تھا، ہر ہیڈ کوارٹر میں دارالسلام تھا۔ اب میں مزید تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا، لیکن یہ ضرور بولوں گا کہ اس وقت کے لوگوں نے، سالار نے مجھ سے کہا میاں اس وقت جب تمہارے دادا نے مجلس کی صدارت لی تھی تو اس وقت آ کر کاغذات ہے کہا
کہ مختلف اضلاع کے ہیڈ کوارٹرز میں دارالسلام ہیں، ان کے کاغذات ہیں، تو مرحوم صدر فخر ملت علیہ الرحمٰن نے کہا کہ کاغذات دینے سے پہلے کاغذات کی فہرست بنائیے، اس پہ گواہوں کی دستخط کریے، اور پھر میرے حوالے کرنے کے بعد میری دستخط لیجئے کہ یہ جائیدادوں کے کاغذات عبدالواحد اویسی کو حوالے کیے گئے موجودہ گواہوں کے درمیان طے ہوا، لیکن ایک بھی کاغذ نہ آیا نہ ملا، نہ یہ دارالسلام کا کوئی کاغذ ملا۔ مجلس کا احیا 2 مارچ کو ہوا، اور جو لوگ مجلس اتحاد المسلمین پر الزام لگاتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین فرقہ پرست جماعت ہے، میں آج ان لوگوں کے درمیان، ان لوگوں کو اپنے لوگوں کے درمیان میں کھڑے ہو کر وہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین فرقہ پرست جماعت نہیں ہے۔ 2 مارچ کو سب سے پہلی قرارداد، 2 مارچ آج سے 64 برس پہلے سب سے پہلی قرارداد جو مجلس اتحاد المسلمین کے اجلاس میں احیا کے وقت منظور کی گئی تھی، وہ آج میں یہاں کھڑے ہو کر پڑھتا ہوں۔ بسل منڈے کے جلسے عام میں مجلس اتحاد المسلمین نے جو قرارداد پڑھی تھی، وہ قرارداد یہ ہے، یہ جلسے عام مجلس کے دستور کو بیک آواز منظور کرتا ہے اور مجلس کو غیر فرقہ وارانہ احساس پر باشندگان ہند کی مؤثر سیاسی تنظیم قرار دیتا ہے، اور مجلس کو گوشے گوشے میں پھیلا دینے کا صدر مجلس کو اختیار دیتا ہے، اور اس قرارداد میں ہندو مسلم اتحاد پر زور دیتے ہوئے کہا گیا کہ مجلس اتحاد المسلمین کہ اس جلسے عام کی یہ قطعی رائے ہے، سنو سننے والوں، مجلس اتحاد المسلمین کے اس جلسے عام کی یہ قطعی رائے ہے کہ ہندو مسلم اتحاد اور بین طبقہ جاتی اشتراک ہی سے ملک کی تعمیر و ترقی کے منازل طے کر سکتا ہے۔ قومی اتحاد کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے، قومی اتحاد کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے، ہندو مسلم اتحاد کو پروان چڑھانے اور بین طبقاتی جاتی اشتراک کو عام کرنے کے لیے مسلمانان آندھرا پردیش وہ ہند، مسلمانان آندھرا پردیش وہ ہند اپنی پوری توانائی صرف کرنے کا یقین دلاتے ہیں۔ یہ اجلاس فرقہ وارانہ، سنو، یہ اجلاس فرقہ وارانہ سیاست کی مذمت کرتا ہے اور مشترک سیاست پر اپنے ایقان کا اظہار کرتا ہے۔ یہ ہے مجلس کی تاریخ۔